سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ انتخابی نظام الاوقات کے بارے میں فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کا اجراء جمعرات کو کیا جائے گا، جس کا مقصد نیا کاروبار شروع کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری بڑھانا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضلعی عدالتوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ جہاں پہ مینول رجسٹری کی جگہ ای رجسٹری کے نظام کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 162 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بارے میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ قانون اور انصاف کے نگراں وزیر اس کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی کے دوسرے ارکان میں داخلہ، اطلاعات اور انسانی حقوق کے وزراء شامل ہیں۔ کمیٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق یہ 9 مئی کے واقعات کا باعث بننے والے عوامل کا جائزہ لے گی اور ان کے سرغنہ، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والوں کی شناخت اور ان کے کردار کا تعین کرے گی۔ یہ کمیٹی ان واقعات کی وجوہات کی تجزیہ کر کے ذمہ داری عائد کرے گی۔ کمیٹی ایسے انسدادی اقدامات تجویز کرے گی کہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے یہ واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے موجودہ قانونی نظام کو مستحکم کرنے کے اقدامات بھی تجویز کرے گی۔ کمیٹی اپنی رپورٹ 14 روز میں کابینہ کو پیش کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کے پاس 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تاخیر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک نجی نیوز چینل کے ٹاک شو میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ طے کرنے یا تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے برطانوی ہفت روزہ اخبار دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے مضمون لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تشکیل دیے گئے اپیلیٹ ٹرائیبیونلز بدھ تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ ان ٹرائیبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج صاحبان کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست اس ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار 12 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کا اجراء جمعرات کو کیا جائے گا تاکہ نیا کاروبار شروع کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکے۔ نجی ٹیلی ویژن چینل کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری منصوبوں کے نتیجے میں تقریباً ملک میں $80 کروڑ کی بیرونی سرمایہ کاری آئی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی موبائل فون مارکیٹ ہے، جہاں اس کے صارفین کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں وظائف کے لیے امتحانات کے انعقاد کے بارے میں جاری کوششوں کا بھی ذکر کیا، جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیت بروئے کار لانے کی عکاس ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضلعی عدالتوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ آج فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلعی عدلیہ انصاف کو یقینی بنائے اور وکلاء کو عزت دے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا نظر آنا بھی چاہیے۔ چیف جسٹس نے غیر ضروری مقدمہ بازی کی حوصلہ شکنی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کے خاتمے کا واحد طریقہ مقدمہ بازی پر آنے والے خرچ کی بطور جرمانہ ادائیگی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے ماحولیاتی تحفظ کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت کے بجلی چوری کے خلاف مؤثر اقدامات ثمر آور ثابت ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 2.58 ارب روپے وصول کیے گئے اور 107 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے مجموعی طور پر 1.39 ارب روپے کی وصولی کی گئی۔ لاہور اور ملتان سے 60 افراد کو گرفتار کیا گیا۔
پشاور سے 50 کروڑ روپے وصول کیے گئے اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جبکہ نئے ضبط شدہ اسلحہ سے 2 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد اور سکھر سے مجموعی طور پر 41 افراد کو گرفتار کر کے 5 کروڑ روپے برآمد کیے گئے۔ کوئٹہ سے 12 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں اور 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ گوادر سے 5 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کیا۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اب تک 2,21,000 ای رجسٹریاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مینول رجسٹری نظام ختم ہو گیا ہے اور ای رجسٹری نظام کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹری کا عمل مکمل کرنے کے لیے ذیلی رجسٹر پر حتمی دستخط کے سوا اب ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم نے نہروں کی صفائی اور مرمت کے بارے میں ایک موبائل فون ایپ کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تربیتی نشست ادارے کے مرکزی دفتر میں ہوئی، جس میں محکمہ آب پاشی کے افسروں نے شرکت کی۔ یہ ارضیاتی ادارہ ڈرونز اور مصنوعی سیارے کے ذریعے 22,000 کلومیٹر طویل نہروں کی صفائی اور مرمت کی نگرانی کرے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی سہولت کے طور پر درہ خنجراب رواں ماہ کی 16 تاریخ تک کھلا رہے گا۔ درہ خنجراب دونوں ملکوں کے مابین بین الاقوامی سرحد ہے، جو گلگت بلتستان کو چین کے خود مختار علاقے سنکیانگ سے ملاتا ہے۔ درہ خنجراب نومبر سے مارچ تک انتہائی سرد موسم کے باعث بند رہتا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 1,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ اب تک 4,60,188 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 162 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے طیاروں اور ٹینکوں نے المغازی، البریش اور نصیرت کے گنجان آباد علاقوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور یورپ کے سینئر سفارتکار جوزف بوریل غزہ میں قیام امن کی نئی سفارتی کوششوں کے طور پر استنبول پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں اور بمباری نے غزہ کو فلسطینیوں کے لیے موت اور مایوسی کا مقام بنا دیا ہے۔ انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کے بارے میں اقوام متحدہ مشن کے سربراہ مارٹن گرفٹس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں لوگوں کو تاریخ کی شدید ترین غذائی قلت کا سامنا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ اگلے مہینے ایک تاریخی مقدمے کی سماعت کرے گی، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے عہدے کا انتخاب لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ عدالت نے ریاست کولوراڈو کے ایک فیصلے کے خلاف سابق صدر کی اپیل سننے پر اتفاق کیا ہے، جس میں انہیں ریاست میں 2024 کے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ اس مقدمے کے فیصلے کا اطلاق پورے ملک میں ہوگا۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں مقدمات دائر کیے گئے ہیں، جن میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور اس کے لیے دلیل دی گئی ہے کہ وہ 3 سال پہلے یو ایس کیپٹل میں ہونے والے بلوے میں ملوث تھے، جس کا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ آج سڈنی ٹیسٹ کے چوتھے روز آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ آسٹریلیا نے 130 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سکور یہ رہا: پاکستان 313 اور 115 رنز، آسٹریلیا 299 اور 130 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ بلوچستان کے شمال مشرق اور زیریں اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 24، پشاور 9، کوئٹہ 11، مری 12، گلگت اور مظفر آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 9، جموں 12 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اس بلیٹن کے فوری بعد اسکواش کے کھلاڑی روشن خان کی برسی کی مناسبت سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ حکومت نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ انتخابی نظام الاوقات کے بارے میں فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔
پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا اجراء جمعرات کو کیا جائے گا، جس کا مقصد نیا کاروبار شروع کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری بڑھانا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضلعی عدالتوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔